اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 21۔ موسم گرما غلامی کی پگھل جانے والی زنجیروں، شمع سبستان کے سامنے ظلمت کی گھٹاؤں اور رخصت ہوتی خشک پتوں کی حزین صداؤں کی طرح کوچ کر گیا۔ سرما اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہاروت و ماروت کے طلسم دھاندلی مچاتی، کف اڑاتی کرنوں کے ہجوم کی طرح پھیلتا ہوا وادیوں کی گل اندامی کے گاتے دنوں، جاگتی راتوں میں بپھرتی کڑکتی ٹوٹتی گرتی برق کی طرح چھانا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایک روز عبداللہ کی حویلی کے صدر دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب عبداللہ نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی حویلی کے صدر دروازے پر دو سوار اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ جو ہی عبداللہ نے دروازہ کھولا، ان میں سے ایک سوار بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، شاید آپ ہمیں جانتے ہوں گے، اس لیے ہمیں پاشا نے ہیرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں روانہ کیا تھا۔ اس سوار کی اس گفتگو پر عبداللہ چونک سا پڑا۔ قبل اس کے کہ وہ سوار مزید کچھ کہتا، عبداللہ ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں اپنے گھوڑوں کو یہیں باندھو اور میرے دیوان خانے میں چل کر بیٹھو اور ساتھ میں گفتگو کرو۔ دونوں سواروں نے عبداللہ کے کہنے پر اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ اتنی دیر تک عبداللہ نے دیوان خانے کا دروازہ کھول دیا، پھر دونوں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر تک حویلی کے دوسرے حصے سے درویش عبیداللہ بھی وہاں آ گیا اور دیوان خانے میں داخل ہوا۔ ان دونوں سواروں نے عبیداللہ کو دیکھ کر اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ بڑے گرم جوش انداز میں دونوں نے عبیداللہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اتنی دیر تک کامنی بھی وہاں آ گئی تھی اور وہ دیوان خانے کے دروازے کی اوٹ میں ہو کر گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جب درویش عبیداللہ بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا تب آنے والے دو سواروں میں سے ایک بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ ہمارے متعلق نہیں جانتے، لیکن درویش عبیداللہ ہمیں خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پاشا نے ہیرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بس ہم دونوں امیر خان کو تلاش کرنے کے بعد ابھی ہیرات کی طرف سے لوٹ رہے ہیں۔ اس سوار کی اس گفتگو پر عبداللہ چونک سا پڑا۔ اس موقع پر درویش عبیداللہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عبداللہ بول پڑا اور مخاطب کر کے پوچھا، میرے عزیز، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہیرات کا سابق حکمران امیر خان ان دنوں کہاں ہے؟ اس پر وہ سوار پھر بولا اور کہنے لگا، امیر، ہیرات کا سابق حکمران ان دنوں ہیرات کے شمال مغرب میں کاروخ کے ایک قصبے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ اس کاروخ کی نواحی آبادیوں اور وادیوں میں اس کی جاگیریں ہیں، اسی بنا پر اس نے وہاں قیام کر رکھا ہے، اور چند روز تک وہ کاروخ اور خشک شہروں کے درمیان پڑنے والی کوہستانی سلسلے، جسے بندی بابا کہہ کر پکارتے ہیں، ان کے اندر شکار کھیلنے کے لیے نکلے گا۔ ہم اس سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ معلومات لے کر لوٹے ہیں۔ امیر خان شکار کا بہت شوقین ہے۔ کاروخ اور خشک نام کے قصبوں کے اندر جو کوہستانی سلسلہ پڑتا ہے اور جس کا نام بندی بابا ہے، وہاں ہرن اور چیتل کی جنگلی بکریاں بے شمار تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ سرما کے موسم میں یہ امیر خان بندی بابا کوہستانی سلسلوں میں بکریوں کا شکار کر کے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ اے امیر، اگر آپ کوشش کریں تو شکار کے دوران بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں میں آپ امیر خان سے اپنے ماں باپ کے قتل کا انتقام لے سکتے ہیں۔ اس سوار کے اس انکشاف پر کامنی نے دیکھا کہ عبداللہ بیچارے کی حالت اداس شام پر مسلط تاریکیوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے تخلیق کے اعجاز اور کن کے فصوں جیسی کیفیت طاری تھی۔ لگتا تھا مدتوں بعد افسانے ویرانوں میں ایک دم کوئی حدت شوریدہ اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک وقت کے بے قرار سمندر میں غوطہ زن تاثرات کی طرح خاموشی سے سوچتا رہا، پھر وہ کسی گھمبیر سمندر میں اٹھتے طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور ادراک کے ہر صفحے کو ادھیڑتی ہوئی اپنی آواز میں
عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے عم، میں اپنے ماں باپ کے اس قاتل سے انتقام ضرور لوں گا۔ میں برسوں سے اپنی مردہ آرزوؤں اور غمزدہ اور حزین جذبوں کو اس کے خلاف ضرور پیدا کروں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اب تک بے کیف جلن لیے جو میں نگر نگر قریہ قریہ زخموں کی مرہم کی تلاش میں سرگردہ رہا ہوں، تو اب میری اس سرگردانی کا انجام ہوگا۔ میں ہرات کے اس سابق حکمران امیر خان کی قسمت میں پیڑ کا کوئی سایہ نہ رہنے دوں گا۔ اس کی زندگی کے دھندلکوں سے چراغ کی ہر روشنی چھین لوں گا۔ اس کی آرزوؤں کے صحن کو اداس، سنسان اور خون آلود کروں گا، اور اس کے لوہے ذہن کے نقوش پر اپنے خدا کا نقیب بن کر نازل ہو جاؤں گا۔ عم عبید اللہ، میں آج اور ابھی ہرات شہر کی شمالی مغرب میں کاروخ نام کے قصبے کا رخ کروں گا۔ اگر میرے وہاں پہنچنے تک امیر خان بندی بابا کے کوہستانی سلسلوں کے اندر شکار میں مصروف رہا تو میں اسی کوہستانی سلسلے میں اس سے انتقام لے لوں گا۔ اگر وہ کاروخ میں اپنی قیامگاہ کی طرف جا چکا ہوا تب بھی میں اسے بخشوں گا نہیں اور اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اسے اس کے گھر سے اٹھاؤں گا اور ذبح ہونے والے بکرے کی طرح اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ درویش عبید اللہ بولا اور کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، امیر خان اور کابل کے سابق حکمران نصیر خان سے انتقام لینا تمہارے اولین فرائض میں شامل ہے، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ شاہ پسند میرے بیٹے، تم امیر خان کو اس کی شکل و صورت سے نہیں پہچانتے، میں اس قاتل کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ اس کا قاتل چہرہ میرے لیے خوب شناسا ہے۔ میں تمہیں بتا سکوں گا کہ لوگوں کے ہجوم میں کون امیر خان تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ اس لیے بیٹے، مجھے اپنے ساتھ جانے سے مت روکنا۔ دیکھ بیرم خان کے بیٹے، تیرا باپ میری زندگی کا سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا مربی تھا۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک بے نواز شخص تھا جس کا کوئی آگا تھا نہ پیچھا۔ تمہارے ماں باپ نے مجھے بیٹا سمجھ کر میری پرورش کی، سو اب اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے میں تیرے ساتھ اپنا حق ادا کروں گا۔ میں تیرے ساتھ جاؤں گا، اور جب تو امیر خان سے انتقام لے رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے آؤں گا، اپنا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ امیر خان وقت، تاریخ اور انتقامی جذبے یوں اپنے آپ کو دہراتے ہیں۔ دیکھ بیٹے، مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار نہ کرنا۔ درویش عبید اللہ کی اس گفتگو کے سامنے عبداللہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ درویش عبید اللہ پھر کہنے لگا اور آنے والے ان دونوں سواروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں جا کر آرام کرو، تمہاری بڑی مہربانی، تمہارا بڑا شکریہ ہے کہ تم دونوں نے امیر خان کے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سوار اپنی جگہ سے اٹھے، باری باری عبداللہ اور درویش عبید اللہ سے انہوں نے مصافحہ کیا، پھر دیوان خانے سے باہر نکل گئے تھے۔ جو ہی وہ دونوں سوار نکلے، دوسرے دروازے سے کامنی اندر آئی اور عبداللہ کے سامنے اور درویش عبید اللہ کے پہلو میں خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے سوچ بچار کے بعد عبداللہ بولا اور کہنے لگا، عم عبید اللہ، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں آپ کو حویلی میں چھوڑ کر جاؤں گا تاکہ میری غیر موجودگی میں آپ نہ صرف کامنی کا خیال رکھیں بلکہ میری غیر موجودگی میں اسے ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتے رہیں، لیکن آپ نے میرے ساتھ جانے کا اصرار کر کے مجھے عجیب تفکرات اور شش و پنج میں ڈال رکھا ہے۔ عم عبید اللہ، اب بھی میرا یہی ارادہ ہے کہ آپ یہیں حویلی میں کامنی کے پاس رہیں۔ میں اکیلا جبل بندی بابا کا رخ کروں گا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں امیر خان سے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ جب خاموش ہوا تو اس بار کامنی ایک عزم، ایک استقلال میں کہنے لگی، شاہ پسند، میں آپ کے فیصلے سے اتفاق کرتی ہوں۔ درویش عبید اللہ کو آپ کے ساتھ جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ امیر خان کو اس کی شکل و صورت سے نہیں پہچانتے اور عم عبید اللہ اسے پہچانتے ہیں۔ رہا میری ذات کا خیال کہ آپ کے جانے کے بعد کون میری حفاظت کرے گا اور کون میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، تو آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، اس لیے کہ میں جب یہاں ہوں گی ہی نہیں تو میری ضرورتوں کا خیال رکھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے۔ اس پر عبداللہ نے چونک کر کامنی کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ تم کہاں جاؤ گی؟ اس پر کامنی اپنے بھرپور عزم اور کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، شاہ پسند، میری زیست کے رفیق، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ مجھے زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے چن چکے ہیں، اس لحاظ سے میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے میرے جسم کا ایک حصہ ہیں، پھر میں کیوں کر آپ کو تنہا چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں حرب و ضرب کے سبھی فنون سے واقف اور ماہر ہوں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی
آپ کے دشمن اب میرے دشمن ہیں، آپ کے رفیق میرے ساتھی اور میرے عزیز ہیں، لہٰذا میں آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ کامنی کے ان الفاظ پر عبداللہ نے کچھ سوچا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں تمہیں جانے سے روکتا نہیں، لیکن تمہیں یہ ضرور آگاہ کرتا ہوں کہ یہ مہم بڑی کٹھن ہوگی، اس لیے کہ سردی کا موسم اپنے عروج پر آ چکا ہے، برف باری بھی شروع ہو چکی ہے۔ ایسے میں تم کیسے اور کیوں کر میرا ساتھ دے سکو گی؟ میں جانتا ہوں تم ہندوستان کے جنوبی حصے کے میدانوں کی رہنے والی ہو، برف سے بھی ناآشنا ہو، تم سردی برداشت نہ کر سکو گی۔ میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ تم اور عبید اللہ یہیں رہو، میں اکیلا ہی امیر خان سے بدلہ لے لوں گا اور بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ اس پر کامنی دوبارہ ایک عزم میں کہنے لگی، شاہ پسند، آپ میری بالکل کوئی فکر نہ کیجیے، میں سردی اور برف باری کو اہمیت دیے بغیر آپ کا ساتھ دوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سردی یہ برف باری میرے کام میں کوئی رکاوٹ ثابت نہ ہو سکیں گے۔ اس پر عبداللہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں تم دونوں کے فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھو، تھوڑی دیر تک ہم یہاں سے کوچ کریں گے، اس لیے تم فوراً حرکت میں آؤ اور ضرورت کی ہر شے اور بستر گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ باندھ دو۔ عبید اللہ بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میں اتنی دیر تک قاسم بھائی کی حویلی میں جاتا ہوں، اسے اطلاع کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کے پیچھے جا رہا ہوں۔ عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ قاسم اور ارزون دونوں مسکراتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ پھر قاسم بولا اور عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، تمہیں میرے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوار تمہارے یہاں سے نکلے تھے میں اسی وقت ارزون کے ساتھ یہاں آ رہا تھا، انہیں روک کر پورے حالات معلوم کر لیے ہیں۔ دیکھ میرے بھائی، اس انتقام میں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، جبکہ عبید اللہ ہم دونوں بھائیوں کی غیر موجودگی میں ارزون اور کامنی کا خیال رکھیں گے۔ جواب میں عبداللہ بولا اور کہنے لگا، قاسم بھائی، آپ کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، کامنی اور عبید اللہ پہلے ہی میرے ساتھ جانے کے لیے بضد ہیں اور مجھے اپنا فیصلہ منوانے پر مجبور بھی کر چکے ہیں۔ آپ اور ارزون بہن دونوں یہیں رہیں، آپ دیکھیں گے کہ ہم تینوں بہت جلد امیر خان سے انتقام لے کر لوٹیں گے۔ اس پر قاسم کسی قدر حیرت میں عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، شاہ پسند میرے بھائی، تم سردی اور برف باری کے موسم میں کامنی کو ساتھ لے کر کیا کرو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برف باری کی عادی نہیں ہے، یہ مہم اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہو کر رہ جائے گی۔ عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاسم بھائی، ان ساری دشواریوں اور تکلیفوں سے میں کامنی کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں، اس کے باوجود یہ میرے ساتھ جانے پر بضد ہے اور میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ عبید اللہ کو میں اس لیے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ یہ امیر خان کو پہچانتے ہیں اور اس کے قاتل چہرے سے آشنا ہیں، لہٰذا مجھے امیر خان سے انتقام لینے میں آسانی رہے گی۔ بس آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں عبداللہ اور کامنی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کریں گے، آپ اور ارزون دونوں یہیں رہیں گے۔ اور ہاں قاسم بھائی، پاشا نے مجھے کہا تھا کہ جب امیر خان یا کابل کے سابق حکمران نصیر خان کے خلاف انتقام کے لیے نکلوں تو میں انہیں ضرور مطلع کروں، اس لیے کہ حفاظت کی خاطر لشکر کے کچھ دستے میرے ساتھ روانہ کریں گے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میرے دادا نے مجھ پر شرط عائد کی تھی کہ میں خود اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے انتقام لوں اور اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑوں سے میں خود ہی نجات حاصل کروں۔ سو میرے بھائی، میری غیر موجودگی میں اگر پاشا میرے متعلق پوچھیں تو میرے بھائی تم یہ کہہ کر ٹال دینا کہ شاہ پسند اور کامنی دونوں عبید اللہ کے ساتھ اس کے کسی جاننے والے کے ہاں قندھار شہر کے نواحی قصبوں کی طرف گئے ہوئے ہیں اور وہ جلد لوٹ آئیں گے۔ میں خود بھی پاشا کو بتا کر نہیں جاؤں گا، اور میری غیر موجودگی میں تم بھی پاشا پر یہ ظاہر نہ کر دینا کہ میں امیر خان سے انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں۔ عبداللہ کے مجبور کرنے پر قاسم اور ارزون نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ تھوڑی دیر تیاریاں ہوتی رہیں، اس کے بعد عبداللہ، کامنی اور درویش عبید اللہ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر قندھار سے ہیرات کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ عبداللہ کے اندیشے اور خدشے درست ہوئے، اس لیے کہ وہ تینوں ابھی ہیرات سے کافی دور ہی تھے کہ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ زمین کا سینہ سفید اور ہر چیز یک ہو کر رہ گئی تھی۔ تاہم برف باری اور سردی کی مار کی پرواہ کیے بغیر کوچ اور قیام کرتے کرتے ایک روز وہ دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد ہیرات شہر کے شمال مغربی سمت میں خشک نام کے قصبے کے قریب نمودار ہوئے۔ قصبے کے شمال مغرب میں اچانک عبید اللہ نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے عبداللہ اور کامنی بھی اپنے گھوڑوں کو روک چکے تھے۔
پھر درویش عبید اللہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اپنے دائیں طرف مشرق میں جو چھوٹا سا شہر تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ کاروخ شہر ہے، اور ہمارے بائیں طرف کا سلسلہ جو ہے یہ جبل بندی بابا ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کے اندر تھوڑا سا آگے خشک نام کا شہر پڑتا ہے۔ کاروخ اور خشک شہروں کے درمیان یہ جو بندی بابا نام کا کوہستانی سلسلہ ہے، اس کے اندر ہرن، چیتل اور جنگلی بکریاں ان گنت پائی جاتی ہیں، اور یہ امیر خان شروع ہی سے جنگلی بکریوں، ہرن اور چیتل کے شکار کرنے کا شوقین اور دل دادا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اور کامنی دونوں کاروخ کی کسی سرائے میں قیام کر لو۔ میں پہلے جائزہ لیتا ہوں کہ امیر خان نے کاروخ میں اپنی حویلی میں قیام کر رکھا ہے یا اس وقت وہ شکار میں مصروف ہے۔ جو بھی کیفیت ہوئی میں تم دونوں کو سرائے میں اطلاع کروں گا، اس کے بعد امیر خان کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، میں اور کامنی کسی سرائے میں قیام نہیں کریں گے، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے تینوں کسی سرائے کی طرف جاتے ہیں، وہاں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد عبید اللہ تم امیر خان کا پتہ کرنے چلے جانا، ہم دونوں سرائے میں ہی بیٹھ کر تمہارا انتظار کریں گے، اس کے بعد جو بھی کیفیت ہوگی اس کے مطابق حرکت میں آئیں گے۔ درویش عبید اللہ اور کامنی دونوں نے عبداللہ کی اس تجویز کو بے حد پسند کیا۔ پھر تینوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کاروخ شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ کاروخ شہر سے باہر ایک سرائے میں وہ داخل ہوئے، گھوڑوں کو انہوں نے استبل میں باندھا۔ ہلکی ہلکی برف باری اب بھی جاری تھی۔ تینوں نے پہلے سرائے میں بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر درویش عبید اللہ چمڑی کی ایک چادر سے اپنے جسم اور چہرے کو ڈھانپتے پیدل ہی سرائے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عبداللہ اور کامنی وہیں سرائے میں بیٹھ کر درویش عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ عبداللہ اور کامنی کو درویش عبید اللہ کا زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ درویش عبید اللہ جلد ہی لوٹ آیا۔ عبداللہ اور کامنی کے قریب آنے سے پہلے اس نے چمڑے کی چادر جو اس نے اپنے اوپر لے رکھی تھی اتار کر جھاڑ دی، کیونکہ اس چادر پر خاصی برف جم چکی تھی۔ پھر وہ چادر کو ایک طرف پھیلانے کے بعد ان دونوں کے قریب آیا اور ان کے درمیان بیٹھتے ہوئے بڑی رازداری میں کہنے لگا، سنو میرے بچوں، میں امیر خان سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ معلومات کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اس وقت اپنی حویلی میں نہیں بلکہ کوہستان بندی بابا کے اندر جنگلی جانوروں کے شکار میں مصروف ہے۔ میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ یہ امیر خان برف باری میں جنگلی بکریوں کے شکار کا بڑا شوقین ہے، اور برف باری میں یہ لگاتار کئی روز کوہستانی سلسلوں میں قیمزن ہو کر شکار کرتا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر جبل بندی بابا کا رخ کرنا چاہیے اور وہیں پر امیر خان سے انتقام لینا چاہیے۔ عبداللہ اور کامنی دونوں نے درویش عبید اللہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ تینوں سرائے سے اٹھ کر استبل میں آئے اور پھر اپنے گھوڑے انہوں نے نکالے۔ تینوں نے چمڑے کی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں۔ پھر وہ کاروخ شہر کی اس سرائے سے نکل کر کوہستان بندی بابا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وادیوں سے نکل کر جب وہ تینوں جبل بندی بابا میں داخل ہوئے تو عبداللہ نے درویش عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، درویش عبید اللہ، اس قدر طویل و عریض کوہستانی سلسلے کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امیر خان کہاں اور کس جگہ شکار میں مصروف ہے؟ اس پر درویش عبید اللہ ہلکی دھیمی مسکراہٹ میں کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم فکر مند نہ ہو، میں اس امیر خان کی ساری آماج گاہوں اور شکاروں سے خوب واقفیت رکھتا ہوں، تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں قیمزن ہوگا، کہاں یہ شکار کر رہا ہوگا، بس تم دونوں چپ چاپ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی درویش عبید اللہ نے اپنے گھوڑے کی رفتار ایڑ لگا کر تیز کر دی تھی، جبکہ عبداللہ اور کامنی بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے درویش عبید اللہ کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کوہستانی بندی بابا کے ایک بلند سلسلے پر ایک چٹان کے قریب آ کر ایک ایسی جگہ درویش عبید اللہ نے اپنے گھوڑوں کو روک لیا جہاں پر دو راستوں کے ملنے سے ایک دوراہا بنتا تھا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں راستوں کو درویش عبید اللہ بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند، ان دو راستوں کو غور سے دیکھو۔ ایک راستہ یہ ہے جس پر ہم سفر کرتے ہوئے اس طرف آئے ہیں، دوسرا راستہ اس دوراہے سے جدا ہو کر بائیں طرف کو جاتا ہے۔ یہ راستہ کوہستانی سلسلے کے اندر ہی اندر بل کھاتے ہوئے 1 میل آگے جا کر بائیں جانب ایک کوہستانی ندی کو عبور کرنے کے بعد کاروخ شہر کے باہر سے ایک لمبا کعوہ کاٹتا ہوا اس شاہراہ سے جا ملتا ہے جو ہرات سے قندھار کی طرف جاتی ہے۔ اب تم دونوں اپنے سامنے مغرب کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ اس پر عبداللہ اور کامنی دونوں برف باری میں بڑے غور سے
اپنے سامنے مغرب کی سمت دیکھنے لگے تھے۔ پھر عبداللہ چونک پڑا، کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عم عبید اللہ، یہ ہمارے سامنے کافی خیموں کا ایک پڑاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ پڑاؤ امیر خان کا ہی ہے۔ میرے خیال میں وہ اس جگہ ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار میں مصروف ہوگا۔ جواب میں درویش عبید اللہ کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بھی کسی قدر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، تمہارے اندازے درست ہیں، یہ پڑاؤ یقیناً امیر خان کا ہی ہے۔ اب میری تجویز یہ ہے کہ تم اور کامنی دونوں یہاں کسی اوٹ میں اپنے گھوڑوں کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرا گھوڑا ابھی اپنے پاس رکھو، میں پیدل آگے بڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ امیر خان اس وقت کہاں ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں آ کر اس کے محل وقوع سے آگاہ کرتا ہوں تاکہ تم اس پر ضرب لگا سکو۔ اس پر عبداللہ فوراً بولا اور کہنے لگا، نہیں عم عبید اللہ، ایسا مناسب نہیں ہے، یہ کام میں خود کروں گا۔ میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ امیر خان آپ کو جانتا اور پہچانتا ہے، اور اگر اس کی یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کی نگاہ تم پر پڑ گئی تو امیر خان کو شک ہو جائے گا، وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا آپ کامنی کو لے کر اس راستے پر ذرا آگے چلے جائیں جو بائیں طرف آگے بڑھتے ہوئے کوہستان ندی کی طرف جاتا ہے، پھر کاروخ شہر سے باہر ہی قندھار کی طرف جانے والی شاہراہ سے جا ملتا ہے۔ میں امیر خان سے انتقام لے کر اسی شاہراہ پر آ جاؤں گا، پھر ہم تینوں یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح امیر خان کو زندہ اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لاؤں۔ میں آپ کی موجودگی میں اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ جس کرب اور جس بے بسی کی حالت میں اس نے میرے ماں باپ کا خاتمہ کیا تھا، اسی بے بسی میں وہ اپنے آپ کا خاتمہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے، اور آپ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وقت اور تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتے ہیں۔ عم عبید اللہ، میری اس تجویز کے جواب میں اب کچھ مت کہنا۔ میرے یہاں کھڑے ہی کھڑے تم دونوں حرکت میں آؤ اور بائیں طرف جانے والے اس راستے پر آگے چلے جاؤ جہاں تمہارے جانے کے بعد پھر میں پڑاؤ کی طرف جاؤں گا۔ عبداللہ کی تجویز چونکہ معقول تھی، لہٰذا جواب میں درویش عبید اللہ نے کچھ بھی نہ کہا، اور وہ کامنی کو لے کر بائیں طرف آگے جانے والے راستے پر ہو لیا تھا، جبکہ عبداللہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ اپنے سامنے نظر آنے والے خیموں کے قریب جا رکا۔ اتنی دیر تک خیموں کے اندر سے ایک جوان باہر نکلا، وہ شاید خیموں کی حفاظت پر مامور تھا۔ عبداللہ کے قریب آیا اور استفہامیہ سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا، اے اجنبی، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، اور کیوں ہمارے پڑاؤ کی طرف آئے ہو؟ اس پر عبداللہ اپنے گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا، چند قدم آگے بڑھ کر اس جوان کے قریب آیا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ بھائی، میں ایک ضرورت مند ہوں اور ہرات کے سابق حکمران امیر خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے خبر ہوئی ہے کہ وہ اس وقت برف باری میں اس کوہستانی بندی بابا کے اندر شکار میں مصروف ہیں۔ میں ان سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ میری حاجت مندی پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اپنے مصاحبین میں شامل کر لیں۔ اس پر وہ جوان بولا اور کہنے لگا، اگر یہ فریاد تم اس وقت لے کر آتے جب امیر خان ہرات کے حکمران تھے تو وہ یقیناً تمہیں اپنے مصاحبین میں شامل کر لیتے، پر اب ان کے پاس کیا ہے؟ کاروخ شہر کے اطراف میں جو ان کی جاگیریں ہیں بس ان پر گزارا کر رہے ہیں، اور 20 کے قریب تو ان کے پہلے ہی مصاحب ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اس پر عبداللہ بولا اور پوچھنے لگا، میرے بھائی، کیا تم بتا سکو گے کہ گزشتہ کتنے دنوں سے امیر خان اس جگہ شکار میں مصروف ہیں اور کتنے ساتھی اور مصاحب ان کے ہمراہ ہیں؟ اس پر وہ جوان بے دھڑک بولا اور کہنے لگا، گزشتہ کئی دنوں سے امیر خان اس جگہ شکار میں مصروف ہیں اور ان کے 20 کے 20 مصاحب اس وقت ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اس پر عبداللہ پھر پوچھنے لگا، میرے بھائی، کیا تم بتا سکو گی کہ امیر خان اس وقت کہاں ہے؟ میں ان سے مل لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے حال پر ترس کھا کر مجھے اپنے مصاحبین میں شامل ہی کر لیں۔ میں شکار کا بہترین ماہر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں، اور دوسرے فنون حرب و ضرب میں بھی خوب مہارت رکھتا ہوں۔ اس پر وہ جوان تھوڑی دیر تک بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بائیں طرف بلند ٹیلے پر کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس ٹیلے پر امیر خان کھڑے ہیں، تم ان سے مل لو، اگر وہ تمہیں اپنے مصاحبین میں شامل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عبداللہ چونکہ اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس جوان کو سلام کیا، مڑ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا
اور اسے اس سمت ایڑ لگا دی تھی جہاں ایک شخص ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا۔ قریب جا کر عبداللہ نے دیکھا کہ ٹیلے پر کھڑا وہ شخص ڈھلی ہوئی عمر کا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر قیمتی پوستین پہن رکھی تھی اور برف باری سے بچنے کے لیے اس نے اس پوستین کے اوپر سرخ چمڑے کی موٹی آباسی ڈال رکھی تھی، اور وہ اپنے سامنے برف باری میں جنگلی بکریوں کا شکار کرتے اپنے ساتھیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کا جائزہ لینے کے بعد عبداللہ نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا۔ وہ جوان جس سے اس نے خیمے کے قریب گفتگو کی تھی وہ دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا تھا، لہٰذا عبداللہ بے دھڑک آگے بڑھا۔ ٹیلے کے قریب اس شخص کے پاس آ کر عبداللہ گھوڑے سے اترا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ ہرات کے سابق حکمران امیر خان ہیں۔ اور امیر خان نے ایک بار غور اور شک و شبے سے بھرپور نگاہ عبداللہ پر ڈالی، پھر وہ اپنا ہاتھ ایک دم تلوار کے دستے پر لے گیا اور کسی قدر سخت اور کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ سر جھکاتے ہوئے بڑی نرمی سے کہنے لگا، آقا، آپ کو مجھ سے خوفزدہ یا مشکوک ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک ایسے شخص کا بیٹا ہوں جو اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کا ممنون اور احسان مند رہا ہے، اس لیے کہ اس پر آپ کی بے پناہ عنایات رہی ہیں۔ میں اس وقت حاجت مند ہوں۔ اس برف باری میں میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنے مصاحبین میں داخل کر لیں، اس لیے کہ ان دنوں میں بڑی قسم پرسی میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میں شکار کا بہترین ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ حرب و ضرب کے فنون میں بھی اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا۔ اگر آپ مجھے آزمانا چاہیں تو آزما کر دیکھیں، میں آپ کے سامنے جنگلی بکریوں کا شکار کر کے آپ پر اپنی مہارت ثابت کر سکتا ہوں۔ عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر وہ شخص بولا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی ہرات کا سابق حکمران امیر خان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی امیر خان نے اپنی تلوار کے دستے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پھر وہ کسی قدر نرم اور شفقت آمیز آواز میں بولا، پہلے یہ تو کہو کہ تم کس شخص کے بیٹے ہو جس پر میری عنایات رہی ہیں؟ اس پر عبداللہ بات کو ٹالنے کے انداز میں کہنے لگا، آقا، جس وقت آپ ہرات کے حکمران تھے اس وقت آپ کی مراعات بے شمار انسانوں پر تھیں، آپ کس کس کا نام سننا پسند کریں گے؟ بس میری تو گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے مصاحبین میں شامل کر لیں۔ عبداللہ کی یہ گفتگو سن کر امیر خان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، تمہارے ہتھیار اور تمہارا جنگی لباس بتاتا ہے کہ تم اچھے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ حرب و ضرب کے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہو۔ میں تمہیں آج کے شکار میں آزماتا ہوں، اگر تم میری خواہشوں کے مطابق اترے تو میں تمہیں اپنا ذاتی محافظ مقرر کر دوں گا۔ وہ سامنے میرے ساتھی جنگلی بکریوں کا شکار کر رہے ہیں، تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ اور اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرو۔ عبداللہ اپنے گھوڑے کو لے کر ذرا پیچھے ہٹا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ پھر عبداللہ نہ رہا تھا، آندھی اور طوفان بن گیا تھا۔ اپنے گھوڑے کو ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے واپس موڑا، اسے ایک سخت اور انگیخت کرنے والی ضرب لگائی اور امیر خان کی طرف اسے سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ امیر خان نے جب دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے جان بچانے کے لیے اس ٹیلے سے ایک طرف بھاگا، لیکن اس وقت تک عبداللہ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ امیر خان کے قریب آ کر عبداللہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور امیر خان کو اس کے لباس سے پکڑ کر گیند کی طرح اوپر اچھالا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا اس راستے پر ہو لیا تھا جس راستے پر اس نے درویش عبید اللہ اور کامنی کو آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ ذرا فاصلے پر مغرب میں امیر خان کے شکار کرتے ہوئے ساتھیوں نے عبداللہ کو یہ کارروائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا شکار ترک کر کے وہ اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگی اور ان پر سوار ہو کر عبداللہ کے تعاقب میں لگ گئے۔ امیر خان کو اپنے آگے دبوچے ہی دبوچے عبداللہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا درویش عبید اللہ اور کامنی سے آن ملا۔ پھر وہ بڑی تیزی میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں فوراً دائیں طرف چٹانوں میں آڑ لے کر بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے کہ سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے امیر خان کے ساتھی ضرور تعاقب میں آئیں گے۔ عبداللہ کی اس تجویز کے جواب میں درویش عبید اللہ اور کامنی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے عبداللہ کے پیچھے ہو لیے تھے۔ تھوڑا سا آگے جا کر عبداللہ دائیں طرف موڑا، پھر اپنے گھوڑے سے وہ اتر گیا۔ امیر خان کو بھی اس نے گھوڑے سے اتار لیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے کس کر باندھ دیے اور منہ پر کپڑا ٹھونسا۔ تینوں گھوڑوں کو ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑا کر کے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ، کامنی اور درویش عبید اللہ ایک دوسرے کے قریب قریب ایک بلند چٹان میں اوٹ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کمانیں سنبھال لی تھیں،
تیروں سے بھرے ہوئے ترکش اپنے قریب رکھ لیے تھے اور کمان پر تیر چڑھا کر تیار ہو گئے تھے کہ جو ہی امیر خان کے ساتھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس طرف آئیں انہیں تیروں کی زد میں رکھ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر خان کے ساتھی اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے اس طرف آئی۔ چٹان کے اوپر لیٹے ہی لیٹے عبداللہ نے ان سواروں کو گنا تھا، وہ 18 کے قریب تھے۔ پھر عبداللہ نے اپنے دائیں بائیں لیٹے ہوئے درویش عبید اللہ اور کامنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم دونوں تیار رہو، جو ہی امیر خان کے ساتھی ہمارے تیروں کی زد میں آئیں ان پر تیز اور موصلہ دھار تیر برساؤ تاکہ اس جگہ ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ عبداللہ کے کہنے پر درویش عبید اللہ اور کامنی بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ جو ہی تعاقب کرنے والے وہ گھڑ سوار نزدیک آئے، عبداللہ، کامنی اور درویش عبید اللہ نے بارش کی طرح ان پر تیر برسائی اور آن کی آن میں ان سب سواروں کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر تینوں بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے چٹان سے نیچے اترے۔ سب سے پہلے عبداللہ نے مرنے والوں کی گنتی کی، وہ 18 تھے۔ پھر عبداللہ درویش عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبید اللہ، امیر خان کے پڑاؤ کے قریب جا کر میں نے اس کے ایک محافظ سے گفتگو کی تھی۔ دوران گفتگو میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ امیر خان کے ساتھ اس وقت کل 20 مصاحب ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان 20 میں سے ہم 18 کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں 2 پڑاؤ کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ امیر خان کو لے کر اس کے پڑاؤ کی طرف جائیں اور وہاں اسے میں اپنا تعارف کرانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دوں؟ اس پر درویش عبید اللہ بولا اور خدشوں بھری آواز میں کہنے لگا، نہیں شاہ پسند، میرے بیٹے، ہمیں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے امیر خان کے ان مصاحب نے تمہیں تعداد بتانے میں جان کر غلطی سے کام لیا ہو۔ میری مانو تو یہیں اس امیر کا خاتمہ کر دو۔ دیکھو بیٹے، برف باری تیز ہو گئی ہے اور ہمیں مزید کسی خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو راستے کے اطراف میں 18 لاشیں بکھری پڑی ہیں، یہ بھی کسی وقت ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ درویش عبید اللہ کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کامنی بول پڑی اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عبید اللہ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں مزید کسی خطرے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں امیر خان کے ساتھیوں اور مصاحبوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد صرف یہ امیر خان تھا جسے ہم حاصل کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ اسے یہیں موت کے گھاٹ اتار دیں اور پھر ہم واپس اس راستے پر چکر کاٹتے ہوئے اس شاہراہ پر جا پڑیں گے جو ہرات سے قندھار کی طرف جاتی ہے۔ اس پر عبداللہ نے کچھ سوچا، پھر وہ واپس مڑتے ہوئے کہنے لگا، میں دونوں کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ چلو پہلے امیر خان سے نمٹتے ہیں اور پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر یہاں سے کوچ کرتے ہیں، اس لیے کہ برف باری پہلے کی نسبت تیز ہو گئی ہے اور کسی بھی وقت ہمارے لیے دشواری اور تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر چٹان کے قریب پڑے ہوئے امیر خان کے ہاتھ پاؤں کھولے، بازو سے پکڑ کر اس نے امیر خان کو اٹھایا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے امیر خان کی تلوار کھینچ کر ایک طرف پھینک دی۔ پھر عبداللہ امیر خان سے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ امیر خان نے بولنے میں پہل کی اور عبداللہ کو مخاطب کر کے پوچھا، اے اجنبی، تم کون ہو؟ کیوں تم نے دھوکہ دہی سے کام لے کر میرے ساتھ فریب کیا ہے کہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے ہو، حالانکہ تم نے مجھ سے التماس کی تھی کہ تم حاجت مند ہو اور میرے مصاحبوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور یہ کہ میری تمہارے باپ پر بڑی عنایات تھیں۔ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، یہ بات تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ میرے باپ پر تمہاری بڑی عنایات تھیں، اس قدر عنایات کہ تم نے میرے باپ کو ترسا ترسا کر موت کے گھاٹ اتارا اور میری ماں کو بھی موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ اس پر امیر خان چونکا اور کہنے لگا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر عبداللہ بولا، امیر خان، کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جس کا نام بیرم خان ہو، جو ذات کا ترک ہو اور جس کی شادی سیستان کے ایک عرب گھرانے میں ہوئی تھی؟ وہی بیرم خان جو پہلے تمہارے پاس، اس کے بعد کابل کے حکمران نصیر خان کے ساتھ خازن کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا۔ ہاں امیر خان، وہی بیرم خان جو ترک تھا، جس کی بیوی سیستان کی عرب تھی، جس پر تم غلط نگاہ رکھتے تھے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے تم نے بیرم خان کا خاتمہ کرنا چاہا۔ پر بیرم خان کی بیوی تمہیں ناپسند کرتی تھی، وہ اپنے شوہر سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی، لہٰذا اس ذی عزت خاتون نے اپنے آپ کو تمہاری خواہشوں کے حوالے نہ کیا اور اپنے شوہر کی وفادار بن کر رہی، جس کی بنا پر تم نے کابل کے حکمران نصیر خان کے ساتھ سازش کر کے ان دونوں کا خاتمہ کرا دیا۔ امیر خان، کیا میں نے غلط کہا ہے؟
عبداللہ کی اس زہریلی گفتگو سے امیر خان زنگ آلود ماضی، لاکھوں قرنوں کی اندھی مسافت، بے کارواں ایک مسافر کی طرح افسردہ پاؤں کے آبلوں اور درد کے الفاظ جیسا ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، آنکھوں میں زخموں کے حروف جیسی اجنبیت اور ہونٹوں پر موسموں کے گرد اٹی ہوئی تشنگی کا پہرا صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ درویش عبید اللہ نے ابھی تک اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، عین اسی لمحے اس نے اپنے چہرے سے چرمی چادر ہٹا دی۔ اسے دیکھتے ہوئے امیر خان کی حالت اور زیادہ بری ہو گئی۔ اس پر درویش عبید اللہ پوری ہولناکی اور غضب بالود آواز میں امیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، امیر خان، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میرا نام عبید اللہ ہے اور میں بیرم خان کے ایک ساتھی اور سائز کے طور پر اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ امیر خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ لگتا تھا برف کی طرح اس کے ہونٹ بھی منجمد ہو گئے ہوں، یا یہ کہ اس کے منہ سے کسی نے زبان تک ہی نکال لی ہو۔ وہ چپ اور خاموش رہ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی درویش عبید اللہ اور کبھی عبداللہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس پر درویش عبید اللہ بولا اور کہنے لگا، امیر خان، یہ جو نوجوان تمہارے سامنے کھڑا تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے گفتگو کر رہا ہے، یہ اسی بیرم خان کا بیٹا اور فرزند عزیز ہے جو تمہارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ امیر خان، وقت اور تاریخ ایک نہ ایک روز اپنے آپ کو دہراتے ضرور ہیں۔ تم نے بیرم خان اور اس کی بیوی پر ظلم کرتے ہوئے یہ نہ سوچا تھا کہ آج تقدیر اگر ان کے خلاف ہے تو کل یہی تقدیر تمہاری ذات، تمہاری زیست پر بھی شبخون مار کر رہے گی۔ دیکھ امیر خان، اپنے ساتھ 20 مصاحب رکھنے کے بعد بھی اس برف باری میں تو آج بیرم خان کے بیٹے عبداللہ کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار کھڑا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کبھی بیرم خان اور اس کی بیوی تمہارے سامنے بے بس اور لاچار تھے۔ دیکھ امیر خان، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ جو ہی درویش عبید اللہ نے اپنی بات ختم کی، عبداللہ نے اپنی بھاری تلوار بلند کر کے گرائی اور اس نے امیر خان کا سر قلم کر کے رکھ دیا تھا۔ امیر خان کا خاتمہ کرنے کے بعد عبداللہ تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ میں خونالود تلوار تھامے امیر خان کی لاش کو دیکھتا رہا۔ لاش سے بہنے والا خون بڑی تیزی سے برف میں جمتا چلا جا رہا تھا۔ عبداللہ نہ جانے کب تک اس محویت میں ڈوبا رہتا کہ عبید اللہ بول پڑا، شاہ پسند میرے بیٹے، ہمیں زیادہ دیر یہاں رک کر اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس کام کے لیے ہم آئے تھے اسے ہم بخیر و خوبی ادا کر چکے ہیں۔ آؤ اب یہاں سے واپس قندھار کی طرف کوچ کر چلیں۔ اس پر عبداللہ چونکا، برف میں تلوار خوب زور سے رگڑ کر اس نے صاف کی، پھر تلوار نیام میں کرنے کے بعد عبید اللہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، عبید اللہ، یہاں سے ہم سیدھے قندھار نہیں جائیں گے بلکہ پہلے نادر آباد کا رخ کریں گے۔ وہاں میں اپنے استاد محترم حسام الدین اور ان کے بھائی مجیر الدین سے ملوں گا، اس لیے کہ ان دونوں کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں، خداوند قدوس کے فضل سے تمہاری شفقت، احمد شاہ ابدالی کی مہربانی کے بعد اس میں حسام الدین اور مجیر الدین کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لہٰذا میں قندھار کا رخ کرنے سے پہلے نادر آباد میں ان دونوں بھائیوں سے ملنا چاہوں گا۔ اس پر درویش عبید اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اب آؤ ہم یہاں سے کوچ کریں۔ اس کے بعد چپ چاپ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مرنے والے 18 کے 18 مسلح جوانوں کے گھوڑوں کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے وہ کوہستان بندی بابا کے اندر پیچو بل کھاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ اسی راستے پر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ راستہ بل کھاتا ہوا ایک ندی کے کنارے آ گیا تھا۔ ندی کے کنارے وہ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ اب سامنے لکڑی کا ایک پل آ گیا تھا جو بری طرح برف سے اٹا ہوا تھا۔ اس پل کے ذریعے تینوں گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے ندی کو عبور کر گئے تھے۔ سب سے پہلے وہ ہرات شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں گھوڑوں کے ایک سوداگر کے ہاتھ انہوں نے 18 گھوڑے فروخت کر دیے، جس سے انہیں خاصی رقم حاصل ہو گئی۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے نادر آباد کا رخ کر رہے تھے۔